ہر زمانے میں علماء کرام کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو ان فتنوں سے باخبر کیا جائے تاکہ لوگ اپنے ایمان کو غارت ہونے نہ دیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں بھی زندگی گزاریں اور آخری سانس بھی اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے۔ اس لیے یہ پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ نوجوان بچوں کو اور بڑے حضرات کو اس میں جو دعوت دی گئی وہ انہی فتنوں سے اس طریقے سے باخبر کرنے اور واقف کروانے کے لیے، تاکہ خاندانوں کے اندر، برادریوں میں، دوست احباب میں جہاں کہیں ان فتنوں کی بدبو محسوس ہو تو فوراً اس کا خاتمہ کرنے کے واسطے ہمارے یہ نوجوان ہی کھڑے ہو جائیں اور ان کا خلا خما کرنے کے واسطے جد و جہد اور کوشش کرنے والے بن جائیں۔ علم ہوگا تو کوشش ہو سکتی ہے، علم نہیں ہوگا تو اندھیرے میں تو کوئی بھی کسی کو راستہ نہیں بتا سکتا، بلکہ بھٹکنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم کے حاصل کرنے کے واسطے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے اس تیسری نشست کے مہمان محترم حضرت مولانا محمد انصار اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، یہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان سب فتنوں کے سد باب کے لیے وقف کیا ہوا ہے، فرقہ شیعیت کے متعلق انشاءاللہ حضرت مولانا ہمارے سامنے اس وقت میں گفتگو فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، کل سے آپ حضرات ایک اہم اجتماع میں شریک ہیں اور مختلف ایمان کی حفاظت سے متعلق جو مختلف گمراہ فرقے ہیں، خارج اسلام فتنے ہیں، ان کے تعلق سے آپ حضرات مستقل طور پر علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں اور علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں۔ میرے سامنے پروگرام کے انتظامیہ کی طرف سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ شیعت کا اور گوہر شاہی فتنے کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی مجھے آج آپ کے سامنے اس وقت شیعہ فرقے کے بارے میں اور گوہر شاہی فتنے کے بارے میں چند ضروری حقائق اور بنیادی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے شیعہ فرقے پر ہم بات کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ اس شیعہ فرقے کے تعلق سے میری جو کچھ معلومات اور بنیادی حقائق آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی باتیں ہیں کہ اس کی پہلے ابتدا میں کچھ تمہید ہے، اس کے بعد شیعہ فرقے کی مختصر سی تاریخ ہے نمبر 2، اور نمبر 3 شیعہ فرقے کے عقائد ہے، اور نمبر 4 شیعہ فرقے کی جو مراجع کی کتابیں ہیں، جو اتھینٹک کتابیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی ضمن میں شیعہ فرقے کے رد میں جو ہماری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ شیعہ فرقے کے بارے میں جو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی،
یہ اس کا خاکہ اور اس کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات شروع کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان اور حیرت انگیز پیشن گوئی سے۔ یہ پیشن گوئی کا تعلق خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، اور براہ راست خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کی روایت کرنے والے بھی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ پیشن گوئی کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، فیکا مثل من عیسیٰ ابن مریم ابغضہ الیہود حتی اہتموا امہ واحببتہ النصارى حتی انزلہ منزلتہ التي لیست لہ، ثم قال یہلک فی رجلان محب مفرط یفرطنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یتہمنی۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ بنے، اسی طرح تمہارے تعلق سے بھی دو گروہ بنیں گے، دو پارٹی بنیں گی۔ ایک پارٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرنے والی، بے انتہا عقیدت رکھنے والی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں غلو کرنے والی۔ تو ایک گروہ اور ایک پارٹی، ایک گروپ یہ رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کرے گا، آپ کی عقیدت میں، محبت میں۔ اس کی مثال عیسائی، کرسچن ہے، نصارہ ہے۔ تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام اور مرتبے سے اتنا آگے بڑھائے کہ وہ جو مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہیں تھا، اس مقام سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے بڑھایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ ان لوگوں نے گھڑ لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک گروہ یہ ہے کہ ان سے عقیدت، محبت میں غلو کرنے والا وہ نصارہ یعنی کرسچن کا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ محبت کی اور اتنی زیادہ عقیدت کا اظہار کیا، غلو کیا، کہ ان کا جو حقیقی اور اصل مقام ہے اس سے ہٹا کر ان کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا اور اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے۔ دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنے والا تھا، یعنی یہودیوں کا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی، بدکاری کی تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اپنے گمان اور اپنے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھایا، یعنی ان کو واجب القتل سمجھا۔ تو یہ دو، یعنی ایک طرف افراط ہے اور ایک طرف تفریط ہے۔ عقیدت اور محبت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو خدا بنا کے چھوڑ دیے، اور نفرت اور عداوت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو واجب القتل سمجھا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے تعلق سے بھی اس طرح ہوگا، اور تمہارے بارے میں بھی لوگ اس طرح کے جذبات اور عقیدت رکھیں گے۔ چنانچہ آگے اسی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ثم قال یہلک فی رجلان، کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت زیادہ مجھ سے عقیدت رکھنے والے، بہت زیادہ مجھ سے محبت رکھنے والے، میری محبت میں اور عقیدت میں غلو کرنے والے۔ یعنی اب اس کی مثال شیعہ فرقہ ہے۔ شیعہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ غلو کرتا ہے اور بہت زیادہ افراد کا شکار ہے۔
اور بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے بلند، وہ اس مقام سے ہٹا کر ایک اللہ تعالیٰ کے مقام پر اور نبوت و رسالت کے مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تو ایک گروہ اور ایک گروپ تو وہ ہوگا جو میرے بارے میں بہت زیادہ غلو کرے گا اور ایسے مقام پر پہنچائے گا جو مقام میرا نہیں ہے، اور پھر دوسرا گروہ وہ ہے جو مجھ سے اتنی زیادہ دشمنی کرے گا، اتنی زیادہ عداوت رکھے گا کہ وہ مجھے واجب القتل سمجھے گا، مجھے کافر سمجھے گا اور میرے قتل کے در پر ہوگا۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو گروپ بن گئے، ایک گروپ شیعہ ہے اور ایک گروپ خوارج کا ہے۔ خوارج کا مطلب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ تو شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں، عقیدت میں اتنا زیادہ غلو کرے اور اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ یہ کہنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روپ میں آ گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے۔ الوہیتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الوہیت کا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا تھا، اور انہوں نے غلطی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لانا تھا، لیکن وہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے چلے گئے۔ تو جس طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں نصارہ نے، یعنی کرسچن نے، عیسائیوں نے غلو کر کے یہ کہا کہ وہ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، اسی طرح شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ غلو کیا کہ وہ آپ کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات حلول کر گئی، اور آپ زمین پر خدا تعالیٰ کا روپ ہے، اور اس کی شکل اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں زمین پر موجود ہے۔ اس طرح انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطلب شان میں غلو کیا اور عقیدت اور محبت میں غلو کیا۔ اور پھر جو ان کے دشمن ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن ہے خوارج نے دشمنی میں، عداوت میں، نفرت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے اور یہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ملجم، اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، وہ خوارج سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ اس پیشن گوئی کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں غلو کرتا ہے اور افراد کرتا ہے، بہت زیادہ آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیش گوئی کا مصداق ہے کہ جیسا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے، عقیدت میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے، اسی طرح یہ شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں غلو کر کے اور اس میں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کر کے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ پھر جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی اور ان سے دشمنی کی اور ان کو سولی پر چڑھایا ان کے اپنے گمان اور خیال کے مطابق، تو اسی طرح خوارج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عداوت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں، یہ پیشن گوئی ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ غلو کا جو معاملہ ہے، یہ اسی پیشن گوئی، اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشن گوئی میں فرمائی ہے۔ اب یہاں ایک تو ابتدا میں یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ دین میں جتنے آسمانی مذاہب ہے یا جو بھی مذہب اور دین ہے، اس میں جو بگاڑ اور فساد آتا ہے، عقائد میں جو بگاڑ اور فساد آتا ہے، وہ غلو کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی حد سے زیادہ کسی کو بڑھا دینا
یا بالکل کسی کا مقام کم کر دینا۔ عربی میں دو لفظ ہے، ایک ہے افراد اور ایک ہے تفرید۔ افراد کا مطلب کسی کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، اور تفرید کا مطلب ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے اس سے گھٹا دینا۔ بڑھانا، افراد کیا ہے؟ بڑھا دینا، اور افراد کیا ہے؟ ان کے مقام سے گھٹا دینا۔ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس سلسلے میں، ان کا جو اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم افراد بھی نہیں کرتے، ہم تفرید بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ ہر ایک کو ان کے مقام پر اور ان کے مرتبے پر رکھ کر ہم اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمارے شان میں یہ بات بیان کی گئی امت مسلمہ کے بارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہ امت وسط ہے، یعنی درمیانی امت ہے، یعنی کسی کو حد سے زیادہ بڑھاتی نہیں ہے اور کسی کو اس کے مقام سے گھٹاتی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم چاہے کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اس میں توازن ہونا چاہیے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر حد سے بڑھا دیتے ہیں یا کسی کو گھٹا دیتے ہیں تو پھر گمراہی اور بے دینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ مذہب میں جب بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، تو اس کی ایک وجہ غلو ہے۔ چنانچہ عیسائیوں میں جو بگاڑ آیا، کرسچن میں جو بگاڑ آیا، ان کے جو مذہبی عقائد میں تبدیلی آئی، وہ اسی غلو کی وجہ سے اور اسی افراد کی وجہ سے۔ اس سلسلے تو وہیں گمراہی لوگوں نے، دشمنان اسلام نے بھی اسلام میں لانے کی اور شریعت میں لانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس لیے ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن عیسائیوں میں ان کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے، تھوڑی سی تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے ہم شیعہ فرقے کی گمراہی کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور پیغمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہے، اور تمام انبیاء کرام کی طرح ان کی بھی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، نبوت و رسالت کی گواہی دو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عام دعوت تھی، توحید ان کی دعوت کا بنیادی عنصر تھا اور بنیادی حیثیت تھی۔ اور ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 حواری تھے، سب کی دعوت یہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی شخص تھا، اس کا نام تھا ساول، اور پھر بعد میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے حواریوں کو بہت زیادہ ستاتا تھا اور بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اب اس نے یہ کہا، اس کے ذہن میں، وہ یہودی شخص ہے، یہ ساول جو ہے وہ یہودی شخص ہے، اس کے ذہن و دماغ میں ایک خیال آیا کہ میں اگر مخالفت کرتے رہوں گا تو مخالفت کرنے سے ان کا مذہب اور بڑھے گا، ایسا کچھ کام کرنا چاہیے، ایسی کوئی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ یہ مذہب خود اندر سے کھوکھلا ہو جائے اور اپنی جو اصل تعلیمات ہے، حقیقی تعلیمات ہے، اس سے دور ہو جائے۔ تو اس نے ایک پلان کیا، اس نے ایک واقعہ گھڑا اپنے تعلق سے، اور یہ کہا کہ میں عیسائیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بہت شدید مخالف تھا۔ ایک مرتبہ میں شام کے سفر پر جا رہا تھا، سیریا کے سفر پر جا رہا تھا، راستے میں آسمان سے ایک نور نظر آیا اور اس میں سے یسوع مسیح کی آواز مجھے آئی، اور اس میں کہا گیا کہ اے ساول، تو مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے، تو کیوں مجھے ستاتا ہے، کیوں مجھے ایذا دیتا ہے۔ اس طرح آسمان سے مجھے آواز آئی، تو تب میں نے اپنی جو روش تھی اس کو چھوڑ دیا اور اپنے کردار کو بدل دیا۔ اب میں یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس نے یہاں عیسائیت کو قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ساول جیسا بہت زیادہ جو عیسائیت کا دشمن تھا، کٹر دشمن تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں ایک حواری تھے برنباس جو بہت بڑے ان حواریین میں ان کا مقام اور مرتبہ تھا، تو انہوں نے دوسرے حواریین کو سمجھایا کہ نہیں، یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات مان لی جائے۔ تو بہرحال اس نے عیسائیت قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا، اور اس کے بعد پھر اس نے رفتہ رفتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کرنے لگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ بڑھانے لگا، بڑا چڑھا کر پیش کرنے لگا۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے یہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے تمام بنی آدم، تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ پیش کر دیا۔ یہ یعنی عقید تثلیث اور عقید کفارہ پھر اس نے شروع کیا۔ اب رفتہ رفتہ اس کی دعوت اتنی زیادہ پھیلتی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھی توحید کی، وہ تعلیمات پس منظر میں چلے گئیں اور لوگ اس کی تعلیمات ہی کو اصل سمجھنے لگے۔ اب حواریین بھی جو تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بھی تھے، انہوں نے بھی اس کو سمجھانے کی اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے چونکہ اپنا ڈھونگ اس نے خفیہ طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت اس نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، تو لوگ اس کی دعوت کو اہمیت دینے لگے۔ اب توحید کی جگہ تثلیث آ گئی، یعنی ایک خدا کو ماننے کے بجائے 3 خداؤں کو ماننے کا عقیدہ آ گیا، اور پھر کفارے کا عقیدہ آ گیا۔ تو یہ جو اس کے بعد پھر عیسائیت میں اس کا نام سینٹ پال، انگریزی میں اس کو سینٹ پال کہتے ہیں۔ سینٹ پال اب جو موجودہ جو عیسائیت ہے، کرسچن کا جو مذہب ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، اور نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ وہ پوری جو تھیوری ہے، مذہبی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ سینٹ پال کی ہے، ساول کی ہے، جس کو پولس بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح اس نے غلو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ تو بالکل اسی انداز کی پلاننگ اسلام کے بارے میں بھی ہونے لگی، اور اسلام کے بارے میں بھی اس طرح کی پلاننگ کی جانے لگی۔ چنانچہ اب آپ دیکھیے، شیعہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں، شیعہ فرقے کی تاریخ۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو اسلام تو جزیرۃ العرب، جتنا عرب کا علاقہ، حجاز کا علاقہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہاں اسلام پھیل گیا تھا، اور تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر سا عرصہ رہا، 2-2.5 سال کا عرصہ رہا۔ اس میں اندرونی طور پہ جو فتنے اٹھے تھے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ، اور دوسرے فتنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کا خلا خما کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ پورے 10 سال سے کچھ زائد عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں اسلام عرب کی سرحد سے نکل کر پورے عالم میں، پوری دنیا کے چوتھائی دنیا میں پھیل گیا، یعنی افریقہ اور دوسرے علاقوں میں پھیل گیا۔ اور اپنے وقت کی جو 2 رومن امپائر ہے، جیسے ایران اور روم، آج کے زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا ہے، امریکہ اور چائنا ہے آج کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم، یہ 2 سپر پاور طاقتیں تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ 2 سپر پاور طاقتیں مسلمان ہو گئے، اور وہاں تک اسلام چلے گیا، یعنی اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ باہر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اس میں بہت سارے مخلص مسلمان بھی تھے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہیں، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر نہیں،
بلکہ اسلام کے اقتدار سے اور اسلام کے غلبے سے مغلوب ہو کر وہ لوگ اگر ہم مسلمان نہیں ہوں گے تو ہم پر ظلم کیا جائے گا یا ہم پر ٹیکس عائد کیا جائے گا، اس طرح اسلام کے غلبے سے، اسلام کے اقتدار سے مغلوب ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے اندر یہ عزائم اور ارادے رکھے کہ ہم کو اسلام مسلمانوں کے بھیس میں، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر ہم کو اسلام کی شاخوں پر حملہ کرنا ہے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ایسی بھی رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں شروع میں تو بہت اطمینان سے یہ کاروائی یعنی نظام حکومت چل رہا تھا، لیکن آخر کے کچھ سالوں میں افراتفری اور انتشار پھیلنے لگا، لوگ عمال کی، حاکموں کی شکایت کرنے لگے۔ تو اسی زمانے میں ایک یہودی شخص تھا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص ہے، اس نے وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کی جو سینٹ پال نے عیسائیت میں ادا کرنے کی کوشش کی۔ سینٹ پال نے جو کردار عیسائیت میں کرسچن کو بگاڑنے کے لیے کیا، عبداللہ ابن سبا نے وہی کردار اور وہی رول اسلام کو بگاڑنے میں اور اسلام کو مست کرنے میں کوشش کی۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا نے بھی قبول اسلام کا ڈھونگ رچایا اور اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ جب یہ اسلام قبول کیا تو اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یا پورا حجاز کا علاقہ، یہاں پر تو صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود ہے اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے اور یہاں کے لوگوں میں اسلام پوری طرح راسخ ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں پر میں اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو نہیں پھیلا سکتا۔ پھر اس نے عراق اور شام کا سفر کیا، عراق میں بصرہ گیا، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، وہاں بھی دیکھا کہ یہاں پر بھی میری دال گلنے والی نہیں ہے۔ آخر میں اس نے مصر گیا، مصر جا کر اس نے اپنے گمراہ خیالات کو پھیلانے کی کوشش کی۔ وہاں پر نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام پوری طرح ان کے ذہن و دماغ میں راسخ نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر اس نے اپنے گمراہ خیالات کو پھیلانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے ایک شوشہ یہ چھوڑا کہ اس نے لوگوں میں یہ بات پھیلانے لگا حضرت مسلمانوں میں کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن تعجب ہے، حیرت ہے کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے۔ یہ اس نے یعنی عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں میں یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو یہ گمراہ شوشہ اس نے چھوڑا۔ پھر اسی طرح رفتہ رفتہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنے لگا اور حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت بڑا چڑھا کر اور بہت زیادہ ان کی شان میں غلو کرنے لگا۔ چنانچہ حضرت اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ الوہیت کا یعنی یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے، اور یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے، عزیز ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے خلیفہ بننا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو غصب کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے عہدے سے محروم رکھا۔ اس طرح کی باتیں پھیلانے لگا، اور پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں یہ کہنے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر
اور اہل بیت سے عقیدت کے نام پر میں لوگوں کو گمراہ کروں گا اور لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹاؤں گا. اس طرح اس کی پلاننگ تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس لیے سینٹ پال تو کرسچن کو بگاڑنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن یہ عبداللہ ابن سبا جس نے یہ کوشش کی، اس نے اگرچہ کہ یہ بھی کسی حد تک اس کو کامیابی ملی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا اسلام کا ڈھانچہ ہی بدل جائے یا اسلام کے عقیدے ہی بگڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکا. دو گروپ تو بن گئے، ایک شیعہ بن گیا اور ایک سنی بن گئے، لیکن پوری طرح اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی اور اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. تو بہرحال یہ شیعہ فرقے کی مختصر سی تاریخ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے تعلق سے افراط اور غلو پر مبنی افکار اور خیالات کو پھیلانے لگا. یہ شیعہ فرقے کی مختصر سی تاریخ تھی. شیعہ فرقے میں بہت سارے فرقے ہیں، ہم تو صرف ایک ہی نام جانتے ہیں شیعہ، لیکن شیعوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں. بعض مورخین نے، محققین نے، جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اس میں 70 سے زیادہ فرقے ہیں شیعوں میں. لیکن اب آج وہ فرقے نہیں ہیں. آج صرف ایک ہی فرقہ زیادہ ان کا پاپولر ہے، مشہور ہے، وہ ہے اثنا عشری. اثنا عشری فرقہ بہت زیادہ مشہور ہے. 98% آج جو شیعہ آبادی ہے اس میں 98% جو ہے، 98% جو ہے وہ اثنا عشری ہے. اس سے ہٹ کے دوسرے فرقے بھی ہیں، زیدیہ فرقہ ہے، جعفریہ فرقہ ہے، یہ دوسرے فرقے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو موضوع ہے، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ اثنا عشری کے بارے میں ہے. زیدیہ فرقہ چونکہ آج کل نہیں ہے، جعفریہ فرقہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ ان پر گفتگو نہیں ہوگی، صرف اثنا عشری فرقے پر گفتگو ہوگی. تو یہ پہلی بات آپ حضرات کے، دو باتیں ابھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. ایک تو ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یعنی ان کے بارے میں جیسے دو گروپ بنے، ایک بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرنے والا اور ایک حد سے زیادہ نفرت اور عداوت کرنے والا، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا. دوسری بات آپ حضرات کے سامنے حضرت یعنی شیعہ فرقے کی تاریخ آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باضابطہ اس فرقے کا آغاز ہوا اور یہاں سے فرقہ بندی شروع ہو گئی. اب تک تو مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تک تو تمام مسلمان ایک ہی رہے، سب اس میں کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی کہ فلاں سنی ہے فلاں شیعہ ہے. فرقہ واریت کا جو آغاز ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، زمانے خلافت کے آخر دنوں میں ہوا. تو اب یہ تیسری بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ ہے شیعہ فرقے کے عقائد. شیعہ فرقے کے عقائد 4-5 عقائد جو ہے وہ بہت مشہور ہے شیعہ فرقے کے. اس میں پہلا عقیدہ ہے امامت کا عقیدہ. امامت کہتے ہیں. ہمارے پاس جیسا بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں نا، کہ عقید توحید، عقید رسالت، عقید آخرت. توحید، رسالت، آخرت، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں. اس کے پھر اسی ضمن میں ملائکہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، انبیاء پر ایمان، وہ ایمان مفصل کی جو تشریح تفہیم آپ لوگ سن چکے ہیں وہ سب. لیکن بنیادی بیسک جو ہے وہ توحید، رسالت، آخرت ہے. تو ان کے یہاں بھی ایسی ہی بنیادی جو عقیدہ ہے، توحید، رسالت، اس کے بعد امامت، پھر آخرت. امامت ان کے عقیدے میں بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ امامت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ امامت کا مطلب ان کے اپنے نزدیک، یعنی ان کی کتابوں میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام ان کے نزدیک نبی کے مقام پر ہے. جس طرح نبی ہے اسی طرح ہمارے نزدیک نبی اور رسول کا مقام ہے، پیغمبر کا مقام ہے. ان کے نزدیک بالکل اسی طرح امام کا مقام ہے. ہمارے پاس نبی کا مقام کیا ہے؟ ہمارے پاس نبی کا مقام یہ ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی کا اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ہر حال میں فرض ہے، مفترض الطاعہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نبی اور رسول کا مقام ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وحی کا سلسلہ ان پر جاری رہتا ہے، اور پھر ان کی اطاعت ہر حال میں فرض ہوتی ہے، وہ مفترض الطاعہ ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنا کمپلسری ہے، کوئی آپشن نہیں رہتا کہ آپ ان کی فرما برداری کریں یا نہ کریں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارُ، کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد اس کے لیے کوئی اختیار، کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ ہمارے پاس نبی اور رسول کا مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ مفترض الطاعہ ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ بالکل یہی مقام اور مرتبہ شیعوں کے نزدیک امام کا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس جیسا اسلام قبول کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے نبوت و رسالت کی گواہی دینا شرط ہے کہ بغیر اگر کوئی شخص صرف توحید کو مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ رسالت کا اقرار نہ کرے۔ یعنی آج کل بھی ایک فتنہ کھڑا، بعض لوگ اس طرح کے خیالات چلاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہے ہیں، توحید کا اقرار کر رہے ہیں، یہ کافی ہے، رسالت کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دانشور سمجھتے ہیں اور یہ اپنے گمان اور خیال کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان بنانے کا کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید کا اقرار کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، توحید کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور پیغمبر تسلیم کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ تو شیعوں کے پاس جو ہے امامت کا جو عقیدہ ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ توحید کا آپ کو اقرار کرنا ہے، پھر نبوت کا اقرار کرنا ہے، اس کے بعد پھر امامت کا بھی اقرار کرنا ہے۔ یعنی امامت ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو امام نہیں مانتا ہے تو ان کے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جو ہے وہ انبیاء کی طرح معصوم ہوتے ہیں، مفترض الطاعہ ہوتے ہیں ان کے نزدیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام پر ایمان لانا اسی طرح شرط ہے جس طرح رسول پر ایمان لانا شرط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ان کے نزدیک ایمان کا مدار، ایمان اور نجات کا مدار ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان، اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ انبیاء پر ایمان لانا، یہ ہمارے لیے مدار ایمان اور نجات کا مدار ہے۔ لیکن شیعوں کے یہاں اماموں کو مانے بغیر نجات نہیں ہو سکتی اور ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور امامت کے عقیدے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے شیعوں کے نزدیک کہ وہ ہمارے نزدیک تو تمام انسانوں میں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم طبقہ انبیاء کرام کا ہے، انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے۔ پھر انبیاء کرام میں سید الاولین والآخرین سب سے بڑا اور مقام مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہمارے پاس درجہ بندی ہے۔ لیکن شیعوں کے یہاں کیا بات ہے؟ شیعوں کے یہاں یہ ہے کہ ان کے پاس جو ائمہ معصومین بولتے وہ لوگ، یعنی امام معصوم کہتے ہیں، ائمہ معصومین جو ہے وہ انبیاء کرام سے، دیگر انبیاء کرام سے افضل ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی، جتنے پیغمبر گزر چکے ہیں وہ ان سے افضل ہے، اور مقام اور مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کا امامت کے سلسلے میں ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے یہاں اماموں کی 12 تعداد ہے، 12 امام۔
اسی لیے اثنا عشری کہتے ہیں۔ اثنا کے معنی دو ہیں، اور عشرہ اثنا عشرہ، جیسے احد عشرہ اثنا عشرہ، عربی میں جو گنتی ہے واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ ثلاثہ، یہ جو سبعہ، یہ اسی طرح اثنا عشرہ کا مطلب 12۔ تو شیعوں کے نزدیک 12 امام ہے۔ 12 اماموں کے نام بھی ہیں۔ پہلے امام ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے، تیسرے امام حضرت حسین ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین ہے، اور پانچویں امام محمد بن علی جن کو وہ امام باقر کہتے ہیں وہ ہیں، چھٹویں امام جعفر صادق ہیں، ساتویں امام موسیٰ کاظم ہے، اور آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا ہے، اور نویں امام محمد بن علی تقی ہے، پھر 10ویں امام علی بن محمد نقی ہے، 11ویں امام جو ہے حسن بن علی عسکری ہے، اور 12ویں امام آخری جو امام ہے وہ محمد بن حسن، یہ 12ویں امام ہیں۔ لیکن 12ویں امام کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو وہ امام غیب مانتے ہیں۔ امام غیب کا مطلب یہ ہے کہ 255 یا 256 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، یعنی محمد بن الحسن ان کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوئے، اور 4 یا 5 سال کی عمر میں وہ معجزانہ طور پر غائب ہو گئے، یعنی دنیا سے غائب ہو گئے، اور جا کر غار میں چھپ گئے، اور وہ غار کا نام ہے غار سرہ من رعا وہ غار کا نام ہے، وہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو اب آج سے لگ بھگ 1200 سال پہلے کی بات ہے، آج 1442 ہجری 1442 ہجری کا زمانہ ہے، تو 260 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، 260 ہجری میں پھر وہ غائب ہوئے، تو لگ بھگ 1200 سال کا عرصہ گزر چکا، وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ تو اس طرح یہ 12ویں امام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال وہ تاریخی حقیقت کیا ہے، یہ تو 12ویں امام کے بارے میں وہ لوگ مانتے ہیں، لیکن تاریخی حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ 11ویں امام جو ہے حسن بن علی عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ محمد بن حسن جو ہے یہ لوگ ان کو بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے جو حقیقی بھائی ہے جعفر بن علی، یہ حقیقی بھائی ہے، ان کی وراثت ان کو ملی تھی، لیکن اب ایک غیب جو جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے اس کو وہ امام مان رہے ہیں، 12ویں امام مان رہے ہیں۔ اسی لیے 12ویں امام غیب، اور امام غیب کے بارے میں یہی وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی مہدی ہے، مہدی ان کے پاس بھی مہدی کا تصور ہے۔ تو ہمارے پاس مہدی جو ہے وہ محمد بن عبداللہ، جو گزشتہ کل آپ کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن شیعوں کے نزدیک جو ہے یہی محمد بن الحسن جن کو وہ امام غیب مانتے ہیں، ان کو مہدی مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں اس طرح کے لقب ہوتے ہیں القائم، الحجہ، المنتظر۔ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں عجل اللہ فرجہ، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد ظاہر کرے، جلد سے جلد وہ منظر عام پر آئے۔ یہ ان کے دعائیہ، ہم جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یا صحابی ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو جب ان کا نام آتا ہے امام غیب کا نام، تو شیعہ یہ کہتے ہیں عجل اللہ فرجہ، اللہ ان کو جلد منظر عام پر لائے۔ ایک شیعوں کی ایک روایت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ امام غیب اس وقت ظاہر ہوں گے جب اصحاب بدر کی جو تعداد ہے 313 مخلص شیعہ جب تک دنیا میں نہیں رہیں گے، جب تک ظاہر دنیا میں جمع نہیں ہو جائیں گے، تب تک امام غیب ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 1200 سال گزر چکے ہیں، امام کو غیب ہوئے، کیا اتنے طویل عرصے میں بھی 313 مخلص شیعہ ابھی تک نہیں بنے؟ یعنی اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیعہ پورے منافق ہیں، تبھی تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کے امام غیب بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ امامت کا عقیدہ ہے۔ پھر امام غیب کے سلسلے میں 2 باتیں اور ہیں، ایک کو کہتے ہیں غیبت کبریٰ، اور ایک کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ غیبت صغریٰ کا مطلب یہ جو 12ویں امام غائب ہوئے ہیں، غائب ہونے کے چند سال تک ان کے پاس لوگوں کی آمد و رفت رہی،
محرم سفیر ایسا کچھ رازدارانہ طور پر ان کے یہاں یہ تصور ہے کہ اگر آپ کو کچھ بات کہنا ہے، کچھ ہدایت لینا ہے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کاروبار بھی چلا کہ میں امام غیب کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے یہ ہدایت لاتا ہوں، یہ حکم لاتا ہوں۔ تو پھر گورنمنٹ کو معلوم ہوا کہ اس پر بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو گیا، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اب کوئی امام کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا۔ اسی لیے آج کل شیعہ جو ہے، ایران کے جو شیعہ ہے، وہاں پر بہت سارے مہدوی ہونے کے دعوے دار پیدا ہو گئے، تقریباً 6000 7000 مہدوی ہونے کے دعوے دار ہیں جو ایران کی جیلوں میں بند ہیں، اور وہاں کی حکومت، ایران کی جو شیعہ حکومت ہے، وہ ان دعوے داروں سے تنگ آ گئی، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام غیب سے ہمارا رابطہ ہے اور ہم انہی سے ہدایت لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں، گمراہی کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ امامت کا عقیدہ ہے۔ دوسرا جو ان کا عقیدہ ہے، تقیہ کرنا۔ تقیہ کے بارے میں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اپنا مذہب چھپانا، اپنا عقیدہ چھپانا، جو ہے اس کو، جو اصل حقیقت ہے اس کو چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے اظہار کرنا۔ اب جیسے سنی نہیں ہے، لیکن جب سنیوں میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں، اپنے عقیدے کے خلاف، اپنے مذہب کے خلاف، اور اس میں ان لوگوں کی تعلیمات ہے۔ مثلا ایک جگہ ان کا لکھا گیا ہے کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے ان کے نزدیک جس کا تقیہ نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو چھپا کر رکھو۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہے اس کو صحیح صحیح بتا دو۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور باہر کچھ، اس کو نفاق کہا گیا ہے کہ آدمی اندر کچھ رکھے باہر کچھ بولے، اس کو نفاق کہا گیا ہے۔ لیکن ان کا یہاں یہ مذہبی عقیدہ ہے، جھوٹ بولنا، تقیہ کے نام پر جھوٹ بولنا، یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے۔ اور ایک جگہ ان کی روایت ہے، انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ، تم ایسے دین پر ہو جس نے اس کو چھپایا اللہ اس کو عزت دے گا، اور جس نے اس کا اعلان کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، جس نے اس کو ظاہر کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ ان لوگوں کی اپنی تعلیمات ہے۔ تو بہرحال تقیہ، اپنے آپ کو، اپنا عقیدہ چھپانا، اپنا مذہب چھپانا، یہ شیعہ فرقے کا ایک عقیدہ ہے۔ اسی طرح شیعہ فرقے کا ایک تیسرا عقیدہ ہے تحریف قرآن، یعنی وہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آج ہم جو پڑھ رہے ہیں 30 پارے اس کے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اصلی قرآن جو ہے وہ نازل تو ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوتے وہ 12 اماموں تک آیا۔ اب آخر کے جو 12ویں امام تھے، وہ اصلی قرآن جس کو وہ مصحف فاطمی کہتے ہیں، وہ قرآن لے کر وہ غار میں چلے گئے۔ اب وہ اصلی قرآن جو ہے ان کے پاس ہی ہے، دنیا میں جو ہے وہ اصلی قرآن نہیں ہے، ڈپلیکیٹ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اصلی قرآن جو ہے اس میں 40 پارے ہیں، 30 ہمارے پاس جو ہے وہ 30 پارے ہیں۔ اور ان کا ماننا یہ ہے، شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ موجودہ جو قرآن ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت سے متعلق جو آیات ہیں وہ آیات نکال دی گئی ہیں۔ چنانچہ کچھ آیت ہیں جیسے فرمایا گیا قل الحق من ربکم فی ولایت علی، قل الحق من ربکم فی ولایت علی۔ ایک اور آیت ہے انا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا، یہ آل محمد وہ لوگ اپنی طرف سے بڑھائے، اور یہ کہتے ہیں کہ آل محمد قرآن مجید میں ہے لیکن نکال دیا، سنیوں نے اس کو نکال دیا۔ تو اس طرح یہ بھی تحریف قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، قرآن مجید میں رد و بدل کرنا یہ ان کا عقیدہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھا عقیدہ ان کا ہے متع کرنا، یعنی متع اصل میں زناکاری، بدکاری کا نام ہے، اور وہ اس کو مذہبی عقیدے کا درجہ دیتے ہیں۔ متع کا مطلب کیا ہے؟ ایک محدود مدت کے لیے مقررہ اجرت پر، ایک محدود مدت کے لیے مقررہ اجرت پر مرد اور عورت کے درمیان
ازدواجی تعلق قائم کرنا، یعنی اگر کوئی خاتون ہے کوئی مرد ہے، وہ لوگ آپس میں طے کر لیں کہ ہم 2000 5000 10,000 اتنی رقم پر ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، ایک مدت تک نکاح کرنا، وہ اس کو متع کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام بھی سمجھتے ہیں۔ اور یہ اور بھی بہت ساری تفصیل ہے لیکن میں ختم کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ متع دوریہ ایک اور ان کی تعبیر ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہی عورت سے کئی لوگ بدکاری کرتے ہیں، جس کو ہمارے پاس جرائم کی دنیا میں اجتماعی عصمت ریزی کہتے ہیں، اجتماعی طور پر کسی کی عصمت ریزی کرنا، وہ لوگ اس کو متع دوریہ کہتے ہیں۔ یہ 4 عقیدے ہو گئے۔ نمبر 5واں عقیدہ ان کا یہ ہے تبرہ بازی، یعنی صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں حدیث پڑھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، صحابہ تاروں کے مانند ہے، تم ان صحابہ میں کسی کی بھی پیروی کرو گے اقتداء پا جاؤ گے، رہبری رہنمائی پا جاؤ گے۔ تو لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ان کا جو عقیدے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تمام صحابہ کرام، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ صرف 3 صحابہ باقی ہیں جو مسلمان رہے۔ ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ ان 3 صحابہ کے علاوہ پوری صحابہ کرام کی جماعت نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ان کو سب سے زیادہ جو عداوت ہے وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں سے بہت عداوت ہے۔ چنانچہ یہ لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو زمین پر سجدہ نہیں کرتے، ایک ٹھیکری ہوتی ہے، وہ ٹھیکری پر یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ بھائی زمین پر سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیکری پر آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اپنے جیب میں ساتھ میں ہمیشہ وہ ایک ٹھیکری رکھتے ہیں، جہاں پر بھی ان کے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو وہ ٹھیکری پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹھیکری پر سجدہ کرنے کا کیا تھیوری ہے، کیا فلسفہ ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین میں ابو بکر اور عمر مدفون ہے، زمین ناپاک ہو گئی نعوذ باللہ، اب ہم اس زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح پھر ازواج مطہرات پر کو بھی وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوج مطہرہ ہے، ہم سب کی مائیں ہیں، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان پر یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو یہ شیعہ کی جو شناخت، جو پہچان ہے، وہ صحابہ کرام کی دشمنی اور عداوت سے ہے۔ اسی لیے اس زمانے کے ایک مشہور عرب عالم ہے، عام طور پر یہاں ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، شیعہ سنی اتحاد بول کے اتحاد کا نعرہ لگایا جاتا۔ تو وہ جو یوسف القرضاوی قطر کے مشہور عالم ہیں، عالم عرب میں مسلمانوں میں بہت بڑا ان کا مقام مرتبہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان شیعہ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، کبھی ہم ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور آپ لوگ ابو بکر لعنہ اللہ کہتے ہیں، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور آپ لوگ عمر لعنہ اللہ کہتے ہیں، اور ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اور آپ وہاں پر لعنت بھیجتے ہیں، تو کیسے ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، اس پر ہم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آخری بات، یہ تو عقائد کا تذکرہ ہو گیا، تو اس لیے اب رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے 2-3 نام ہے، وہ کتابیں بھی جو حضرات نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کر لیجئے۔ شیعہ فرقے کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تاریخ کو جاننے کے لیے مختلف کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے ایرانی انقلاب اور شیعت، جو ایرانی انقلاب ہوا خمینی کے دور میں، اس کی حقیقت کو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، یہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دو متضاد تصویریں۔
وہ بھی حضرت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک شیعہ کی کتاب ہے جو سنی ہو گئے اور انہوں نے اندر گھر کا بہدی لنکا ڈھائے جو بات ہے اس انداز سے انہوں نے کتاب لکھی، مظلوم اہل بیت کا مقدمہ۔ مظلوم اہل بیت کا مقدمہ، ایک شیعہ ذاکر تھے، بہت مشہور شیعہ کے عالم تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی، توفیق دی، تو وہ شیعہ سے طائب ہو کر مسلمان ہوئے، تو انہوں نے شیعت کا پردہ فاش کیا، تو ان کی کتاب کا نام ہے مظلوم اہل بیت کا مقدمہ۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک عنوان پر گفتگو رہی شیعہ فرقے کے تعلق سے۔ مزید اور کچھ باتیں رہنی تھیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیعہ فرقے کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت عقیدت پر ہم کو قائم رکھے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔